موسم سرما کے منفرد رنگ، خوشبو اور ذائقے ہیں۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات قدرت کا انمول تحفہ ہیں جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی فوائد کے حامل اور توانائی کا خزانہ ہیں۔ کاجو، پستہ، بادام، اخروٹ، انجیر، خوبانی، چلغوزہ، مونگ پھلی، کشمش اور طرح طرح کی کھجوریں دیکھ کر منہ میں رس گھولنے لگتا ہے، مگر ان کی قیمتیں سن کر ہی دنگ رہ جاتے ہیں۔ سردیوں میں کھائے جانے والے خشک میوے اپنے اندر وہ تمام ضروری غذائیات رکھتے ہیں جو جسم میں توانائی اور تازہ خون بنانے کے لیے ضروری ہیں، مگر مہنگائی کے باعث خشک میوے شہریوں کی دسترس سے دور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اطباء کے مطابق سردیوں میں جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ جسم کو لگتا ہے، کیونکہ اس موسم میں نظام ہضم کی کارکردگی تیز ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوں تو پھر ان لمبی راتوں کو گزارنے کے لیے خشک میوے نہایت اچھے رفیق ثابت ہوتے ہیں۔ خشک میوہ جات مختلف بیماریوں کے خلاف مضبوط ڈھال کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس جسم کے درجہ حرارت کو بڑھانے اور موسم سرما کے مضر اثرات سے بچاؤ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ ان کا استعمال انسانی جسم کو مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ غذائی اہمیت کے پیش نظر معالجین انہیں قدرتی کیپسول بھی کہتے ہیں اور اکثر کو مغزیات کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق 100 گرام اخروٹ کی گری میں فولاد 1.2 ملی گرام اور حرارے 656 ہوتے ہیں۔ اس کی بنی ہوئی گری سردیوں کی کھانسی کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ دماغی قوت کے لیے بہت ہی فائدہ مند تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کو اعتدال سے زیادہ کھانے سے اور اخروٹ کو کشمش کے ساتھ استعمال کرنے سے منہ میں چھالے اور حلق میں خراش پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے تیل کا استعمال ذہنی دباؤ اور تھکن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ حضرات جو زیادہ کام کرتے ہیں، ان کے ذہنی سکون کے لیے اخروٹ اور اس کے تیل کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اخروٹ کا استعمال بلڈ پریشر پر قابو پانے اور امراض قلب کی روک تھام کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ بادام خشک میوہ جات میں بے پناہ مقبولیت کا حامل ہے۔ بادام صدیوں سے قوت حافظہ، دماغ اور بینائی کے لیے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی کے علاوہ روغن اور نشاستہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ اعصاب کو طاقتور بناتا ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے اس کا استعمال ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق 100 گرام بادام کی گری میں کیلشیم کی مقدار 254 ملی گرام، فولاد 2.4 ملی گرام، فاسفورس 475 ملی گرام اور حرارے 557 ہوتے ہیں۔ بادام کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چکنائی سے بھرپور ہونے کے سبب انسانی صحت، خصوصاً عارض قلب کا شکار افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاہم اس حوالے سے متعدد تحقیقات کے مطابق بادام خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور یوں اس کا استعمال دل کی تکالیف میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز اس کی بدولت عارض قلب میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دیگر معدنیات میں فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تل بھی موسم سرما کی خاص سوغات میں سے ایک ہے۔ جن بڑوں یا بچوں کو کثرت پیشاب کا مرض ہو اور سردیوں میں بوڑھے افراد اس کی زیادتی سے تنگ ہوں، یا پھر جو بچے سوتے میں بستر گیلا کر دیتے ہوں، ان کو تل کے لڈو کھلانے چاہئیں۔ موسم سرما میں بوڑھوں اور بچوں کے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس شکایت سے نجات کے لیے تل کے لڈو بہترین غذا اور دوا ہیں۔
اس سے کثرت پیشاب کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتے ہیں۔ جن بوڑھوں کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ چلغوزے بھی گردے، مثانے اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔ سردیوں میں اس کے کھانے سے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ چلغوزہ کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ اگر کھانے سے پہلے انہیں کھایا جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ چلغوزے کھانے سے میموری سیلز میں اضافہ یعنی یادداشت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمش جو کہ خشک انگور ہوتے ہیں، چھوٹے انگوروں سے کشمش اور بڑے انگوروں سے منقہ بنتا ہے۔ کشمش اور منقہ قبض کا بہترین توڑ ہے۔ یہ نزلہ کھانسی میں مفید اور توانائی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق 100 گرام کشمش میں پوٹاشیم 275 ملی گرام جبکہ فولاد 1.3 ملی گرام ہوتا ہے۔ کشمش ہڈیوں کے بھربھرے پن کے مرض میں نہایت مفید ہے، جبکہ مونگ پھلی ہر دل عزیز اور خشک میوہ جات ہے۔ سستا میوہ ہے۔ اس میوے کی ایک خاصیت اس میں زیادہ تیل کا ہونا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مونگ پھلی میں موجود تیل یا چکناہٹ جسم کے کولیسٹرول کو نہیں بڑھاتی ہے۔ اس میں وٹامن بی کے علاوہ کیلشیم اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ غذائیت میں مونگ پھلی اخروٹ کے ہم پلہ ہے۔ سردیوں میں مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب، گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو کم وزن افراد سمیت باڈی بلڈنگ کرنے والے کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیے بناتا ہے اور اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پستے کا شمار بھی مغزیات میں کیا جاتا ہے۔ یہ جسم میں حرارت بھی پیدا کرتا ہے، جبکہ قوت حافظہ، دل، معدے اور دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے مؤثر استعمال سے جسم ٹھوس اور بھاری ہو جاتا ہے۔ مغز پستہ سردیوں کی کھانسی میں بھی مفید ہے اور پھیپھڑوں سے بلغم خارج کرکے انہیں صاف رکھتا ہے۔ پستے میں کیلشیم، پوٹاشیم اور بایوٹین بھی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پستہ خون میں شامل ہوکر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں شامل مضر عنصر لیوٹین کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ مناسب مقدار میں پستہ کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ خشک میوہ میں کاجو انتہائی خوش ذائقہ ہے۔ میں زنک کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے استعمال سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کاجو کا استعمال ڈائبٹیز کے علاج میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاجو کے بیج میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کاجو میں ایسے ایکٹیو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ڈائبٹیز کو بڑھنے سے روکنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے کاجو کا باقاعدہ استعمال انتہائی مفید ہے۔ غرضیہ خشک موسم میں خشک میوہ جات کی لذت قدرت الہی کا انمول تحفہ ہے۔ ہمیں یہ نعمتیں اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہئیں۔